بہت ہی پیارے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ المائدہ آیت نمبر 94 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول بلکہ اس سے اگلی جو چار آیتیں ہیں ان کے حوالے سے یہ ہے کہ سن 6 ہجری میں آپ مدینہ منورہ سے عمرہ کی غرض سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سال آپ عمرہ تو نہ کر سکے، لیکن میں اختصار کے ساتھ اس بات کو کر رہا ہوں کہ اسلام کی تاریخ میں کفار کے ساتھ ایک معاہدہ جو صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے وہ ہوا، اور یہی معاہدہ پھر فتح مکہ کا پیش خامہ بھی ثابت ہوا۔ پھر اگلے سال آپ نے سن 7 ہجری میں اس معاہدے کی روح سے پھر آپ عمرہ کے لیے روانہ ہوئے، اور اس کو عمرۃ القضاء یا عمرہ حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ ابن حبان نے لکھا ہے کہ یہ عمرہ حدیبیہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، بلکہ اس کی اگلی جو 4 آیتیں ہیں۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیبلونکم اللہ، اللہ تمہیں آزمائے گا بشیء من الصید، شکار کے ذریعے۔ اللہ تمہیں شکار کے ذریعے آزمائے گا، تنالہ ایدیکم، جس تک پہنچتے ہوں تمہارے ہاتھ، ورماحکم، یا تمہارے نیزے، یعنی اسے تم ہاتھ سے یا نیزے سے شکار کر سکو۔ اللہ تمہیں ایسا شکار کرنے سے آزمائے گا۔ فمن اعتدی، پس جس نے زیادتی کی، بعد ذالک، اس کے بعد یعنی حکم آنے کے بعد جس نے یہ حکم نہ مانا، زیادتی کی، فلہ ذالک، بعد ذالک فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں میرا حکم واضح ہو جانے کے بعد جنہوں نے ایسا کیا، یعنی اللہ اپنے نیک بندوں سے امتحان لینا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں ضرور آزماؤں گا اپنے نیک لوگوں کو، فرما برداروں کو اور نافرمانوں کو علیحدہ علیحدہ کرنے کے لیے، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کون میرا فرما بردار ہے، کون میری بات کو ماننے والا ہے۔ یعنی حالت احرام میں ہر قسم کے شکار پر پابندی ہوتی ہے، اور اس میں جو شکار یعنی یہ خشکی کا شکار کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر یہ عمرہ حدیبیہ یا عمرۃ القضاء، اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ عمرہ ظاہری نے جب احرام باندھا ہوا تھا، وہ جہاں پڑاؤ ڈالتے جانور اور پرندے جو ہیں وہ آ کر ان کے آس پاس پھرتے رہتے دائیں بائیں۔ عرب ویسے بھی شکار کے دل دادا لوگ ہیں، تو پھر انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا کہ ان کی دسترت ہونے کے باوجود بھی یعنی وہ اس کو پکڑ سکتے، شکار کر سکتے، تو اللہ نے فرمایا نہیں کرنا، باز آ جو شکار نہیں کرنا، اور اس کو ہاتھ سے بھی نہیں پکڑنا۔ یاد رکھیے بنی اسرائیل پر بھی اللہ نے ایسی آزمائش ڈالی تھی، تو جس میں وہ کامیاب نہیں ہوتے، یعنی ہفتے کے دن انہیں مچھلیوں کے شکار سے اللہ نے منع فرمایا۔ بدبخت قوم تھی، پھر انہوں نے نافرمانی کی، تو اس پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا۔ تو انسان کے ایمان کا اصل امتحان اسی وقت ہوتا ہے، یعنی اس کی ایک بات یہ ہے کہ وہ غائبانہ جہاں فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ بغیر دیکھے جو ہے، لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ دیکھے کہ کون ہے جو بغیر دیکھے مجھ سے ڈرتا ہے۔ یعنی اللہ کو دیکھا تو نہیں ہم نے، اللہ سے بغیر دیکھے کون ہے کہ جب موقع، سہولت اور اختیار سب کچھ ہو، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو
اللہ کی نافرمانی سے روکتا ہے۔ تو حقیقی ایمان اور تقویٰ تو یہی ہے، احرام کی حالت میں شکار کرنا، شکاری کی مدد کرنا، اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ جانور، پرندہ، چھوٹا بڑا، جس طرح کے وہ ہر قسم کے شکار سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ البتہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3314 پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 موذی جانور ہیں، انہیں احرام کی شکل میں یا حرم پاک میں اگر ہوں تو انہیں مارا جا سکتا ہے۔ ان میں چوہا ہے، بچھو ہے، چیل ہے، کوا ہے اور پاگل کتا ہے۔ تو ایسے جانور کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کو مار سکتا ہے، یعنی جو انسان کو ضرر پہنچاتے ہیں، یعنی انسان کو ضرر پہنچانے والے خدشہ اس بات کا کہ یہ جانور جو ہے یہ نقصان پہنچائے گا، تو اس کے علاوہ کسی بھی جانور کو مارنا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ جو خاص طور پہ جو جانور حلال ہے اس کو آپ شکار کی نیت سے یا غیر شکار کی نیت سے کریں، سوائے ان جانوروں کے جو موذی ہیں، انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، تو احرام کی صورت میں ان کو مارنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے اس لیے کیا کہ میں دیکھوں کہ کون جو ہے میرے کہنے پہ حکم پہ چلتا ہے، باوجود اس کے اس نے مجھ سے دیکھا نہیں ہے۔ تو ایسی ہی حالت ہے روزے دار کی بھی ہوتی ہے کہ جب روزہ کھانا سامنے پڑا ہوتا ہے، ہر طرح کے کھانے کی خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ اس کو نہیں کھاتا کہ ابھی روزے کا ٹائم باقی ہے۔ تو یہی تقویٰ ہے، یہی اللہ آزمانا چاہتے ہیں، اور اسی لیے روزے کا بھی بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے رتبہ اور مقام رکھا ہے۔ یہاں تذکرہ ہو رہا ہے کہ احرام کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے پابندی عائد کر رکھی ہے کہ انسان خشکی کے جو جانور ہیں، پرندے ہیں، چھوٹے ہیں خواہ بڑے ہیں، ان کا شکار نہیں کر سکتا، نہ ہاتھ سے پکڑ سکتا ہے، نہ پکڑنے میں مدد دے سکتا ہے کسی بھی قسم کی۔ اور یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، اور جب انسان آزمائش سے پورا اترتا ہے تو پھر اس پر اللہ کے لیے انعام بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فرامین پر کما حق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ پر اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اور آپ کے خاتم النبیین ہونے پر یقین رکھتے ہیں۔ ہمیں اللہ اپنے اور اپنے محبوب کی اطاعت اور فرما برداری نصیب فرمائے، آمین۔